بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارے اسلامیات کے لیسن کا دن ہے۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 18 کھولیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن مجید۔ میں پڑھائی کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں اور اس کو پھر بعد میں 2 سے 3 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنا آ جائے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا نبی پر آسمانی کتابیں نازل کیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں وحی کے ذریعے نازل کیں۔ ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نیکی اور ہدایت کا پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھلائی اور سیدھے راستے پر چلنے کے اصول بتائے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا اور پاک کلام ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں سے صرف قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا ہر حرف آج بھی اسی طرح موجود اور محفوظ ہے۔ اس پیج پہ جتنا ہم نے پڑھا ہے، اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، جن میں سے آخری کتاب جو ہے ہماری وہ قرآن مجید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت تک محفوظ ہے۔ اگلے پیج پہ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اسی طرح موجود اور محفوظ ہے جس طرح کہ نازل ہوا تھا۔ جیسے یہ نازل ہوا تھا اسی طرح سے آج بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اسی طرح سے محفوظ ہے۔ یہ کتاب قیامت تک ایسی ہی رہے گی کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کو یہ کتاب زبانی یاد ہے، جنہیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھلائی اور سیدھے راستے پر چلنے کے اصول بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھلائی اور سیدھے راستے پر چلنے کے اصول بتائے ہیں۔ اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور اس کا جو زبانی یاد کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن جو ماشاءاللہ زبانی یاد کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیدھے راستے پر چلنے کے اصول بتائے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام عربی زبان میں ہے اور اس میں 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ مقدس کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کون سے کام اچھے اور کون سے برے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سے انعامات دیتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کو کون سی سزائیں دیتے ہیں۔ پھول جیسے بچوں، اس مقدس اور بہت پیاری کتاب کو پڑھنے اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا اور ثواب دیتا ہے۔ ہمیں روزانہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ لاسٹ والے ان 2 پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہیں وہ کل 30 پارے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، اور اس میں اچھے کام کرنے والوں کو بھی ان کا اجر بتایا گیا ہے اور برے کام کرنے والوں کو بھی ان کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے بچوں، آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ یہ تو آپ کی پڑھائی مکمل ہوگی۔ آگے ہے اس کی مشق۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں؟ جیسے پہ جائیں پیج نمبر 18 پہ، یہاں پہ تیسری لائن میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا نمبر 2، آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ اسی صفحے میں آپ دیکھیں دوسرے پیراگراف میں، قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 3 ہے سوال، قرآن مجید کی حفاظت کون کرتا ہے؟
पेज नंबर 19 पे है। दूसरी लाइन में खुद अल्लाह ताला करता है। सवाल नंबर 4, कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ और इसमें कितने सिपारे हैं? पेज नंबर 19 पे ही आप दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन में एंड में देखें 23 साल में। पहले आप ये लिखेंगे 23 साल में, और उससे के बाद आप ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और इसमें 30 सिपारे हैं। समझ आ गई ना बच्चों? पहले आपने कहाँ से शुरू करना है? दूसरी लाइन के एंड से 23 साल में, और फिर उसके बाद इसके साथ ही मिला के लिखना है और इसमें 30 सिपारे हैं। आगे हरी जगह पर देखते हैं। पहली है, आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नेकी और हदायत का पैगाम भेजा। दूसरा है, आसमानी किताबें वही के ज़रिए नाजिल की गईं। तीसरा है, कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। चौथा है, कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है। पाँचवा है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए भलाई और सीधे रास्ते पर चलने के असूल बताए हैं। नंबर 6 है, ये पाक कलाम अरबी ज़ुबान में है। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो गया कुरान मजीद का। हफ्ते में एक ही क्लास होती है, इसलिए कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो आपने ये सवालात के जवाब भी लिखने हैं कापी पे, और खाली जगह पर भी लिखना है, और इनको अच्छे तरीके से याद करके फिर मुझे सुनाना भी है। ठीक है? अगर आपको काम ज़्यादा लगता है तो आप कुछ काम आज करें, कुछ कल कर लें। 2-3 दिन में मुकम्मल करके मुझे इस वीक में 7 संडे तक बेशक चेक करवाते रहें और सुनाते रहें। ठीक है? ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और आपको याद भी हो जाए। साथ साथ हम नाजरा भी पढ़ रहे हैं। नाजरा के लिए आज हमारी दुआ है बैतुल खला में जाने की दुआ। बाथरूम में जाने से पहले जो दुआ पढ़ते हैं ताकि हम शैतान से बच सकें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। दोबारा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बच्चों, आपने साथ साथ नाजरा भी याद करना है और इस दुआ को बाथरूम में जाते हुए साथ आपने पढ़ना भी है। ठीक है? अगले लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।